السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسے میں نے اب حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ مریض کی بیماری، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا ثواب ہیں، اس کا بیان اگرچہ 4-5 جمعے کے اوپر مشتمل تھا، کافی ساری احادیث مبارکہ وہ رہ بھی گئی بیان سے، لیکن بہت ساری چیزیں چونکہ باقی ہیں، اس لیے ہر موضوع کو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے، لیکن اتنی وضاحت ہم سب کے لیے کافی ہے کہ ہم بیمار ہو کر کے مایوس نہ ہوں۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بیماری کبھی نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہر آدمی چاہتا ہے میں مروں ہی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ موت بھی آئے گی، بیماری بھی آتی ہے، لیکن اس بیماری میں اللہ جل جلالہ کا حکم کیا ہے، بس اس بات کو دیکھنا ہے۔ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں آ چکی ہے کہ بیمار وہ بیماری سے متاثر ہو کر کے اللہ کا حکم نہ توڑے۔ بیمار یا بیمار کے عیادت والا، اس کی خدمت والا، اس تکلیف کو سامنے رکھ کر کے وہ اللہ کا حکم نہ توڑے، اس لیے کہ دنیا حالات کی جگہ ہے، یا حالات تو آئیں گے، لیکن ایمان والا وہ حکموں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی حیثیت اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے۔ باقی حالات سے متاثر ہو کر کے احکامات توڑ دیے، یہ نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، بیماری آ گئی، جماعت کی نماز چھوٹ گئی، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ حالت کی وجہ سے ایسا موقع آیا کہ میں ہسپتال سے ہل ہی نہیں سکتا، والدہ کی خدمت، والد صاحب کی خدمت میں ایسا مصروف ہوں کہ کوئی اور دوسرا نائب بھی نہیں ہے اور میں ہٹ بھی نہیں سکتا، تو میرے لیے جماعت کی نماز اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی ماں کے پاس پڑھو، اس لیے کہ کوئی اور نائب ہے نہیں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا نوکر نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے والدہ کے لیے، والد کے لیے مرد کا انتظام، والد کے لیے اور نرس کا انتظام اور خدمت گزار کا انتظام ہم نے کر لیا ہے، اور اس لیے ہم کاروبار میں ہیں اور ہماری والدہ بس خوش ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، اسی ماں نے جب آپ پیدا ہوئے آپ کی خدمت کسی اور کے حوالے نہیں کی، بلکہ لمحہ بھر کے لیے وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو اپنے آنکھوں سے دور رکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ تصور میں جائیں، تصور میں کیا جائیں، ابھی خود دیکھ لیں اپنے بچوں کو، اور اگر آپ کہیں میرے تو بچے سب بڑے ہیں تو اپنے پوتوں کو دیکھ لیں، اپنے بیٹے کو دیکھ لیں کہ اس کا اپنے بیٹے سے کتنا تعلق، اپنے نواسوں کو دیکھ لیں، بیٹیوں کو دیکھ لیں کہ ان کا اپنے بچوں سے کیسا تعلق۔ اسی طرح کسی زمانے میں آپ کی ماں کا آپ سے تعلق تھا، تو جو خدمت بیٹا کر سکتا ہے جس دل کے ساتھ، اور بیٹی کر سکتی ہے جس دل کے ساتھ، وہ خدمت باہر کا بندہ پیسے لے کر کے بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ پیسے دیتے ہیں اور بڑی اعلیٰ فیسیں دیتے ہیں، لیکن ذرا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر ان ماں باپ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے، ابھی حال ہی میں ہمارے ایک تعلق والے ہیں، نمازی ہیں، ان کے والد کہیں بیچارے گر گئے اور کولے کی ہڈی میں بال آ گیا، آپریشن ہوا، تو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، تو وہ بالکل اپنے اس والد سے ہٹنے کو تیار نہیں۔
اور 24 گھنٹے کا نظم بنایا ہے. ہر بیٹا ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، کسی لمحے بھی والد کو خالی نہیں چھوڑا. ہوش میں بھی ہیں، واکر کے ساتھ چلتے بھی ہیں، لیکن اپنے والد کی خدمت کا نظم بنایا ہوا ہے. اپنے ماں اور باپ کی بیماری پر غمگین ہونا یہ مومن کی نشانی ہے. اپنی، سن رہے ہیں نا میری بات، ماں اور باپ کی تکلیف پر غمگین ہونا یہ مومن کی نشانی ہے. جیسے اکلوتا بیٹے کے بخار پر آدمی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یار ایک بیٹا تو مر گیا، 2 بچے مر گئے، ایک ہی بیٹا بچا ہے، یہ بھی مر گیا تو میرا کیا بنے گا. نیند اڑ گئی، نہ دن نیند آ رہی ہے نہ رات میں نیند آ رہی ہے. اس سے بھی زیادہ ہمارا دل غمگین ہو ماں کے لیے، باپ کے لیے. یہ بہت ضروری بات ہے. کیوں کہی جا رہی ہے؟ اچھے اچھے لوگ غفلت میں ہیں. میں آپ کو ابھی اتر رہا تھا مطالعہ کر کے، تو وہ احادیث سامنے سے گزر رہی تھی، تو ایک قصہ کسی زمانے میں پڑھا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ ذہن میں آیا. مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکاتہم، ان کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تو میں ملنے گیا تھا. تینوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، 3 بھائی ہیں. تو یہ قصہ میں نے وہاں سنا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے خود کے والد صاحب 2003 کے اندر، اور مارچ کا مہینہ اور لیاقت نیشنل میں داخل ہیں. تو میں بنوری ٹاؤن میں مشکل 2-4 کتابیں تھی میرے ذمے پڑھانے کی. اساتذہ کو میں نے کہا ادھر اگرچہ خدمت والے بہت تھے، لیکن وہاں مستقل 24 گھنٹے بار جو کیاری سی بنی ہوئی تھی باغیچہ، رات وہیں پر آنا جانا مستقل. ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈائلیسس میں تھے اور آئی سی یو میں تھے. تو میں نے مدرسے استادوں سے پوچھا، استادوں نے فرمایا کہ تمہاری کتابیں ہم پڑھائیں گے، تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے، کتابوں کی فکر مت کرو. خیر جو مقدر. اس موقع پر یعنی اس کے بعد فوتگی ہو گئی، اس کے بعد ایک مضمون پڑھا مفتی شفیع صاحب کا. اس مضمون سے عبرت بھی ہوئی، تسلی بھی ہوئی. مضمون کیا تھا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں، تفسیر لکھ رہا تھا میں معارف القرآن. معارف القرآن یعنی جب سے مفتی صاحب نے لکھی ہے، جب ہندوستان سے مفتی صاحب تشریف لائے، نیا نیا پاکستان بنا، تو ریڈیو پاکستان میں مفتی صاحب کا درس ہوتا تھا، مفتی شفیع صاحب کا. تو وہ درس ریکارڈنگ ہوتی تھی اور پھر مفتی صاحب نے تفسیر لکھنا شروع کی. 8 جلدوں میں معارف القرآن اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں ہے، اور ایک پورا عالم اس تفسیر سے سیراب ہو رہا ہے. ترجمہ حضرت شیخ الہند کا، اور خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد تشریحات خود مفتی صاحب کی. وہ بھی لکھ رہا تھا میں. والدہ میری بیمار ہو گئی، مفتی صاحب لکھتے ہیں، بہت عجیب قصہ ہے اور دل کے کانوں سے سننے کا ہے. اور ماں باپ، خاص کر بوڑھے ماں باپ، اور خاص کر بیمار ماں اور بیمار باپ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے اکیلے. جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا کہ میں گندا پخانہ پیشاب میں لت پت میری ماں نے چھوڑ دیا، مجھے نہلانے کی ضرورت انہوں نے چھوڑ دیا، مجھے کھلانے کی ضرورت انہوں نے چھوڑ دیا. جیسے انہوں نے نہیں چھوڑا، آج میں اپنی ماں اور باپ کو کیسے چھوڑوں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ والدہ بیمار، ہسپتال میں داخل. ان کا اپنی ایک پوتی سے تعلق تھا جو کہ رہائشی تھی لاہور میں. میرا ایک بیٹا لاہور میں رہتا تھا، تو میں نے وہ لاہور سے بلوائی اور اپنی
والدہ کے پاس میں نے ان کو خدمت کے لیے رکھا، اس لیے رکھا کہ والدہ محبت بھی ان سے کرتی ہے تو یہ خدمت کریں گی، لیکن میں جب بھی ملنے جاتا تو والدہ مجھ سے کہتی کہ شفیع تو اگر میرے پاس رہتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن میں دل میں کہتا کہ میں تو مفتی ہوں اور میں تو کتنے سارا میں دین کا کام کر رہا ہوں، فتوے لکھتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، مدرسہ سنبھالتا ہوں، تفسیر لکھ رہا ہوں، میں حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں جیسے جا کر کے پھر واپس آ جاتا۔ ہوتے ہوتے جی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آج میرے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، میرا مدرسہ بھی ہے، میری سب چیزیں ہیں۔ مجھے جو غم کھا رہا ہے وہ یہ کہ کاش میں ساری تفسیر چھوڑ دیتا، سارے فتوے چھوڑ دیتا، سارے مدرسے کی خدمت چھوڑ دیتا، میں اپنے 24 گھنٹے اپنی ماں کے پاس رہتا۔ مجھے آج کوئی غم نہیں کسی بھی چیز کا، اس لیے کہ دنیا کی ہر دولت ظاہری، باطنی، روحانی سب موجود ہے۔ یہ غم میرے دل پہ ایک داغ لگا ہے غم کا، جو دھل نہیں رہا اور جو مجھے ستا رہا ہے۔ کاش میں اپنی ماں کے پاس ہوتا۔ تو دوستو، دنیا کی ہر چیز پرانی ہو کر کے وہ نئی آ جاتی ہے۔ گاڑی پرانی ہو گئی، یار بدل دو، نئے ماڈل کی گاڑی لے لو۔ گھر، اس کو یار بس سیل کرو، نیا گھر لیں گے۔ ہر چیز پرانی بری لگتی ہے، نئی اچھی لگتی ہے۔ ماں باپ جتنے پرانے ہو وہ پرانے ماں باپ اچھے لگتے ہیں۔ ان کا پرانا ہونا ان کے پیر کے نیچے جنت کو مزید پختہ کرتا ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ دب کے رہنا ان کے سامنے، سینہ تان کے نہیں چلنا۔ تجھے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے، تجھے گود میں رکھا ہے 2-3 سال تک، تیرا پخانہ پیشاب، تیرا سطر جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تیری ماں کے سامنے تیرا پورا سطر کھلا ہوا۔ اس نے تجھے دھلایا ہے، اس نے تجھے کپڑے پہنائے ہیں، اور وسعتیں تو ہر ایک کے پاس کہاں ہوتی ہیں۔ سردی کے زمانے میں اگر تو نے پیشاب کیا تو تجھے سوکھے پہ سلایا، صبح تک تیرے پیشاب میں وہ سوتی رہی۔ تو اس لیے یہ بات لگ رہی ہے سب کے دل پہ، تو نیت یہ کرنی ہے پکی پکی۔ یہ انا، ناک کا اونچا ہونا، سینے کا ایسا چوڑا ہونا، اس کو ختم کریں، بلکہ ان کے قدموں میں جا کے گرے۔ آپ سے آپ کے دینی خدمات کے بارے میں اللہ نہیں پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے تجھے میں نے ماں دی تھی، بول تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے باپ دیا تھا، بول تو نے کیا کیا؟ تیرا سب کچھ تیری ماں اور تیرے باپ کا ہے، تیرا سب کچھ۔ تو کہہ رہے میں نے کمایا، ابا نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی اللہ کے رسول کے دربار میں کہ کمایا میں نے اور میرا باپ وہ میری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ باپ آیا اور باپ نے راستے راستے میں، وہ تو ماہرین تھے اشعار، ان کے گھٹی میں پڑے ہوئے تھے، اشعار کہتا ہوا حضور کے پاس پہنچا۔ وہ اشعار جو اس شخص نے دل میں کہے، وہ اشعار جو اس شخص نے دل میں کہے، وہ جبرائیل علیہ السلام الفاظ میں حضور کے پاس لے آئے کہ آپ اس آدمی سے پوچھیں راستے میں دل میں کیا کہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ مجھے جبرائیل بتا چکے، 8-10 اشعار ہیں جی، دل آدمی کا دل سے سنے
مجھے زبانی اس وقت یاد نہیں، دل سے سنے آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا، جس کا مختصر خلاصہ، تو وہی چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بیماری پر ہم پوری رات جاگا کرتے تھے، اور تیرے ساتھ ہم نے کیا کیا قربانیاں ہم نے برداشت کی، آج تو بڑا ہو گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، آج اپنے باپ اور ماں کو بوجھ سمجھنے لگا، اور اپنے مال میں دعویٰ کرنے لگا کہ یہ میرا مال ہے۔ آپ اس دنیا میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی شخص آیا ہو اور کہے کہ جی امام صاحب دعا کریں، بیٹا بیمار ہے، بس اللہ رحم کرے، اللہ بیٹے کو موت دے دے۔ کبھی نہیں سنا ہم نے۔ لیکن ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، لوگ آ کے دعا کراتے ہیں، بس آپ دعا کر دیں جی اللہ رحم کر دے، بس رحم یعنی مر جائے، بس تھک گئے ہم لوگ، خدمت کر کر کے تھک گئے۔ 2 ماں باپ، 8 ان کے بچے، اپنے 8 بچوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، 8 بیٹے اپنے 2 ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، باپ کے سینے پہ چڑھتے ہیں، ایک کہتے ہیں میرا ابو ہے، کہنے یار ہٹو، تمہارا ابو نہیں ہے، میرا ابو ہے، جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، نہیں تمہارا نہیں ہے، یہ تو میرا ابو ہے۔ یہ بچپن میں بچے بچیاں اپنے باپ پہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں۔ یہی بچے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ فٹ بال بن جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں میرے نہیں ہے بھائی، تمہارے ہیں۔ میری بیوی آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ساس کے نیچر سے واقف ہے، اور جو ہے وہ میری ماں جو ہے نا وہ ایسی ہے، میری بیوی میری ماں کو کہاں برداشت کرے گی؟ بے شمار آزار وہ آدمی گننے لگتا ہے، اور ماں باپ فٹ بال بن جاتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت ان 8 بچوں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ سب نیت کریں، نقد ادھار نہیں چلے گا، نقد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، نقد بھائی ہم تو مرتے دم تک، جب تک میری جان میں جان ہے، میں اپنی ماں اور اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں میں تو بس ان کے پاس، ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت چاہیے ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ قدم کیوں کہا؟ سر کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ جھک کے رہنے کی ترغیب ہے، جھک کے رہنے، اور جب چلی جاتی ہے نا پھر نہیں آتی یہ واپس۔ جب چلا گیا ایک دفعہ ابا حضور، باپ کی شفقت، باپ کا روب، باپ کے صرف چپل دروازے کے باہر ہو، گھر آتا ہے آدمی، یہ چپل پڑے ہوئے، اچھا ابا اندر ہے، ذرا خیال رکھنا۔ باپ کا روب، باپ ظالم نہیں ہوتا، اگر کبھی تھوڑا 19-20 2-4 سنا دی، وہ تمہارے بھلے کے لیے سنائیں، وہ دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے باپ تو باپ ہے، اس میں اللہ نے روب رکھا ہے، اور ماں تو ماں ہے، اس میں اللہ نے شفقت رکھی ہے۔ دونوں ضروری ہیں، شفقت بھی ضروری اور عظمت اور روب داب بھی ضروری، تاکہ یہ بیٹا ٹھیک رہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہمارا مذہب، ہم اولڈ ہاؤس کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں اولڈ ہاؤس جیسے چائلڈ ہاؤس نہیں بنا کہ جی بچہ ماں باپ سے چھین کر کے یار وہاں ڈال دو، ہم تو بیزی ہیں، کبھی ایزی نہیں ہو سکتے، ہم تو جو ہے وہ خدمت اپنے، نہیں، بچے کو تو سینے سے لگائیں گے۔ اور ماں اور باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بن گئے جی، وہاں رہے۔ یہ تو کافروں کی باتیں ہیں جو 25 دسمبر کرسمس ڈے میں جا کر کے گلدستہ پیش کر کے اپنے خادم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم تو لمحہ بھر کے لیے بھی، فرض نماز جا رہی ہے نا آپ سے، اور آپ کی ماں خدمت کی محتاج ہے، آپ فرض نماز جماعت سے نہ پڑھے بھی، ماں کے پاس پڑھے،
اس کی نگاہوں کو ٹھنڈک دیں. اور حکم ملا ہے محبت کی نظر ماں کی طرف اور شفقت اور محبت کی نظر باپ کی طرف مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. یہ کہ بھئی میں بہت بڑا خادم ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے تو اتنے سارے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں نے سال سال تبلیغ میں لگایا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میرا تو بزرگوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. یہ ساری خدمات ایک سائٹ پہ اللہ رکھیں گے. اگر تم سے ماں باپ ناراض ہو تو خدا تم سے ان کا پوچھیں گے، اور تم سے تمہارے ماں باپ کی دینداری کا بھی سوال نہیں. ابا یار مانتے نہیں ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، تم سے تھوڑی پوچھیں گے کہ تمہارے ابا نے داڑھی کیوں نہیں رکھی. نہ رکھے، تمہیں تو حکم ہے دب کے رہنا ان کے سامنے، ان کو راحت دینا. اور یہاں تک حکم ہے سعد ابن ابی وقاص والدہ اور ان کی بہت زیادہ محبت، سننے کا قصہ ہے، سب سیرت کی کتابوں میں احادیث میں یہ قصہ موجود ہے، اور یہ حضور کے ماموں لگتے تھے اور عشرہ مبشرہ میں ہیں. اور عجیب ان کی تاریخ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کلمہ پڑھ لیا، ماں نے کہا کہ جب تک تو کافر نہیں ہوگا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں رہوں گی، بس دھوپ میں رہوں گی. اور جب تک تو کفر اختیار نہیں کرے گا. یہ دھمکی اس لیے دی کہ میرا بیٹا کافر ہو جائے. تعلق بہت تھا لیکن دبے نہیں، سیدھے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول میں کروں تو کیا کروں؟ جواب آیا آسمان سے. جواب آیا، ہاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم کیا ہے. ہم دنیا میں، بیٹا میری وصیت سنو، یہ اللہ کی وصیت ہے. میں وصیت کرتا ہوں اس انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف، کمزور، وہن کمزوری، تکلیف. جس وقت سے حمل ٹھہرا الٹیاں نہیں رک رہی، ولادت کا الگ مسئلہ، پھر پرورش کا الگ مسئلہ. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. انشکر لی ولی والدیک، لہذا اے مسلم سن لو، میرا بھی شکریہ ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بننا. اور سن لے الی المصیر، میرے پاس ہی آنا ہے. اگر 19-20 کرو گے یہاں دیکھوں گا تیرے ساتھ. اللہ اکبر، کیسا شاہانہ کلام اور کیسا زبردست حکم بھی دے رہے ہیں اور اپنے پاس کا بھی کہہ رہے ہیں اور ساری ترتیب. اور لیکن سن لے اے بیٹا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر یہ ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ خدا کا مشرک بن جا، نمازی نہ بن اور بے دین بن جا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان ماں باپ کی اس سلسلے میں تو نہیں ماننی. کیوں؟ حدیث مبارک، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. اس سلسلے میں نہیں ماننا. لیکن ماں باپ کافر ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ رہنا، صحبت، ہاں صاحب، صحبت، ساتھ رہنا. یہ نہیں کہ بیوی نہیں مانتی، گاڑی میں جاؤں گا ماں سے ملنے کے لیے، ٹریفک میں پھنسے 1.5 گھنٹے میں پہنچے. نہیں، اگر الگ بھی رہتے ہو تو بالکل قریب مکان ہو. ماں تیری نگاہوں کے سامنے رہے اور باپ تیری نگاہوں کے سامنے رہے، چاہے بد اخلاق ہو، چاہے بد کردار ہو. یہاں بات اس آیت میں کافر کی چل رہی ہے، مسلم کی بھی نہیں ہے. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور عجیب بات حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھی ہے، مظاہر حق مشکات کی شرح سے. فرمایا اگر ماں باپ کا کھانا پینا حرام نہیں ہے، خالص شک شبے والا ہے، اور وہ تیرے الگ کھانے سے
ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو شک شبے والی خوراک ان کے ساتھ کھا لو، کیونکہ ان کا غمگین ہونا حرام ہے، ان کا تجھ سے دل کا ٹوٹ جانا حرام ہے، اور یہ شک شبے والی چیز کا کھا لینا یہ حرام نہیں ہے، اس سے بچنا مستحب ہے۔ تو مستحب کے لیے تم حرام کا ارتکاب مت کرنا، خبردار ماں باپ کے ساتھ کھانا، تو ان کے حقوق ہے تمہارے اوپر، ان کا خیال رکھو۔ تم چلے گئے اور ایسے چلے گئے، سال ہا سال دور ہیں، اور دل میں ہے کہ بھائی وہ بس صحیح چل رہا ہے، میں نے مزدور رکھے ہوئے، میں نے آپ کو شروع میں بات صاف کر لی، جو خدمت ماں اپنے بچے کی کر سکتی ہے اور جو خدمت بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے کر سکتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں کر سکتا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لہٰذا اے بیٹے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن راستہ کس کا اختیار کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ دینی معاملے میں سودے بازی نہیں کرنا۔ اور پھر سن لو، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو میرے پاس آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میرے پاس آنا ہے، میں تمہارے ہر چیز کو کھول کھول کے تمہیں بتا دوں گا، یہ تمہاری حرکت ہے۔ اس لیے سارا مجمع جو بات شروع کی تھی جس موضوع کو، وہ موضوع بیان نہیں ہوا، لیکن سارا مجمع یہ نیت کرے ہم نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور دعا بھی ہر نماز میں کرنی ہے، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اجی ہم تو پیسے بھی بھیجتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ہم تکلیف نہیں دیتے، اور دعا بڑی کرتے ہیں ہم، یار ایصال ثواب ہم روز ایک قرآن بخش رہے، نہیں، آپ ایک لفظ نہ بخشیں، ان کے پاس رہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں، آپ ان کو آپ راحت دیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے راستے بند کیسے کھلتے ہیں، آپ کا دل کیسے باغ باغ ہوتا ہے، کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جہاں ماں باپ ناراض ہوں، میں قسم کھاتا ہوں منبر رسول پر اللہ کھلے دروازے بھی بند کریں گے، اور جہاں ماں باپ خوش ہوں بند دروازے بھی کھلیں گے، بم بھی پھٹے گا، اللہ اس بم میں بھی تمہیں خیر دیں گے۔ کیوں؟ ماں باپ خوش ہیں۔ جا بیٹا خدا کے حوالے، جا بیٹا اللہ کے حوالے، ماں باپ روزانہ ہاتھ ملانا۔ ان کی پیشہ قطر ہماری تشکیل تھی 2011 میں، ایک جگہ رائیونڈ سے ہدایات تھی، بھئی یہاں عرب اگر تمہیں گھر بلائیں چلے جایا کرو، ورنہ جماعت والوں کو حکم نہیں ہے کہ گھروں میں جا کر کے لوگوں کے کھانے کھائیں، لیکن وہاں حکم تھا رائیونڈ میں کہ بھئی کوئی گھر میں بلائے تو جایا کرو، عربوں کا خیال رکھو۔ ایک جگہ ہم ناشتے پہ گئے، اب وہ جو والد صاحب تھے، جو گھر کے مالک تھے، وہ بیٹھے ہوئے کرسی پر، اور بچے آ رہے ہیں، بڑے بڑے بچے آئے، ہاتھ ملایا، ہاتھ چوما اور یہ پیشانی چومی، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ابا کا ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں اور پیشانی چوم رہے ہیں۔ یہ ان کا دستور تھا۔ ہمیں تو ہمارے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ مدرسے کب گیا، اسکول کب گیا، کالج کب گیا، کام پہ کب گیا۔ ہم تو لفٹ ہی نہیں دیتے، گھر میں بھی ہے پھر بھی لفٹ نہیں دیتے۔ ماں باپ کے قریب رہنا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ہاتھ کو چومنا، ان کو کہنا آپ بھی ہمارے ہاتھ چومیں، ماں باپ کی پیشانی کو چومنا، اس لیے ہمارا سرمایہ یہی ہے، ہمارا یہی سرمایہ ہے، اور کوئی ہمارا سرمایہ نہیں ہے۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔